السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قرب قیامت میں واقع ہوگا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال کے بارے میں بتایا، ان سے ڈرایا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور آج یہ سنت مٹتی جا رہی ہے کہ دجال کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو ہر ایک انسان کو جان لینا چاہیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ یہ سنت کو جاری رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن عبیدۃ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه لم يكن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومه او كما قال علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، دجال سے ڈرایا۔ تو بہت ساری حدیثوں میں دجال کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا۔ ابو داؤد میں، مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، تمام حدیث کی کتابوں میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھنگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی کی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، گھنگرالو، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا یعنی اٹھوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کاف، الف، فا، را لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا یعنی کافر، اس کا ہر مسلمان بآسانی سے پڑھ لے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے، وہ نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا، ایک قدم تا حد نگاہ مسافت طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا فریبی اور چال باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر، پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہولیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے کہ ہاں بالکل۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے، نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور چال بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو رون دے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پیراداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پیرا ہوگا، لہٰذا یہاں بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، 3 بڑے زلزلے آئیں گے، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دینی شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نکل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے، رکو، ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ چنانچہ اپنے حواریوں سے کہے گا، اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارا یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بے وجہ حکم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے
اب تو مجھے وہ زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ جھنجلا اٹھے گا، دوبارہ انہیں مارنے کی کوشش کرے گا، ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر رہے گا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر رہے گا، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر رہے گا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے، کل 40 دن رہے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کریں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی و طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا میں ڈھاک بنا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کو سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اس کا پیچھا کریں گے، آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، اے اللہ کے روح، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں، آپ ان کو قتل کر دیں۔ پھر وہ صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔